السلام علیکم دوستوں، میرا نام امیر حمزہ ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پردیسی لائف ان یورپ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اندر اسپین کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن دی تھی، تو لوگوں نے مجھے کمنٹ میں مزید انفارمیشن کا بولا تھا، تو آج میں آپ لوگوں کو کچھ مزید انفارمیشن دیتا ہوں جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اس کے مطابق بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہم لوگ ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کا ویزا یورپ کا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو کام کے کیا حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کاغذات کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس کے پیچھے میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور یہ ریالٹی میں جو چیزیں ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہوں، نہ کہ ایسی باتیں جو کہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے نا وہ ممکن ہو سکیں۔ اچھا، اب سب سے پہلے جو پوائنٹ آپ وہ شروع کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ اسپین میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب آپ اسپین میں آتے ہیں تو آپ کو اپنی پدرنامین تو کروانی پڑتی ہے، جسے بولتے ہیں گھر کی رجسٹریشن۔ جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو کے بھی اندر آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ پدرنامین تو گھر کی رجسٹریشن کو بولتے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کے ڈاکومنٹ اپلائی ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی یہ غلطی مت کیجیے گا۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو 3-4 مہینے اپنے ضائع کر دیتے ہیں، پدرنامین تو نہیں کرواتے، تو ان کا جو 2-3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے اکثر، کیونکہ وہ ایک مین ثبوت ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے پیپر اپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیجئے گا کہ پدرنامین تو آپ نے 100% کروانی ہے۔ پدرنامین تو کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو جس گھر میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا اس کا مالک، اور اس نے وہ گھر رینٹ پہ لیا ہوتا ہے نا، وہ جو بڑا مالک ہوتا ہے، صحیح اونر ہوتا ہے، اس کو ساتھ لے کر نا وہ جاتا ہے جناب ایونتامین تو ایک آفس ہوتا ہے، وہاں پہ جاتا ہے اور اس کا اپنی رجسٹریشن کرواتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس رہ رہا ہے۔ تو یہ ایک ثبوت ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور دوسرا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کام کیسے کرنا ہے۔ کام بھی یہاں پہ مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس پیپر ہے یا نہیں ہے، تب بھی کام آپ لوگوں کو مل جاتا ہے، اکثر پاکستانیوں کے پاس مل جاتا ہے۔ تو تقریباً جو ہے نا گزارے لائق ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں آپ کے پاس پیپر نہیں ہوتے، آپ لوگوں کو زبان بھی نہیں آتی ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ان کے پاس ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ اور پاکستانیوں کے پاس بھی کام کرنے پر آپ کو کم پیسے ملتے ہیں، لیکن اتنے بھی کم نہیں ملتے کہ آپ لوگوں کا اس میں گزارا نہ ہوتا ہو۔ پیسے تقریباً مل جاتے ہیں، ٹھیک مل جاتے ہیں، تقریباً پاکستان سے تو بہتر ہی مل جاتے ہیں اگر پاکستان سے کمپیئر کیا جائے تو۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کنیکشن ہے، آپ لوگوں کا یہاں پہ کوئی رہنے والا ہے، آپ لوگوں کا اگر رشتہ دار ہیں، تو بہتر ہے آپ لوگ اس سے رابطہ کر کے نا کسی اسپانش بندے کے پاس کام ڈھونڈیں۔ اس کا فائدہ آپ کو پتہ کیا ہوگا کہ آپ کو زبان بہت بہترین طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ جسے بھی ملک میں آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہو نا، وہاں کی زبان جو ہوتی ہے نا وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ تو بھائیو، یہ میری آپ کو ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ زبان ضرور سیکھیں، کیونکہ زبان کے بنا بندہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گونگا بہرا ہوتا ہے، نہ تو اس کو کسی کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، نہ ڈاکٹر کی آ رہی ہوتی ہے، کوئی اپنی مجبوری بتانا چاہے نا تو وہ اپنی مجبوری بیچارہ نہیں بتا پاتا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پدرنامین تو کروانے کے بعد آپ نے دوسرا کام کرنا ہے کہ میڈیکل کارڈ بنوا لینا ہے۔ میڈیکل کارڈ بنوانے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ لوگ جب بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا درد بھی ہوتا ہے نا تو آپ لوگ چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن لکھ کے دے دیتا ہے، وہ میڈیسن جو لکھ کے دیتا ہے نا آپ نے اس کے پرچی سنبھال لینی ہے۔ وہ پرچی سنبھالنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ لوگ 2 سال کے قانون کے اوپر اپنے جو پیپر جمع کرواتے ہیں نا تو وہ ثبوت کے طور پر گنی جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنا پاسپورٹ دیں اور جو نزدیک بینک ہے نا وہاں پہ جائیں، اپنے پاسپورٹ جو ہے نا اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کریں۔ کچھ بینک ہیں وہ کھول دیتے ہیں، اور کچھ بینک ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتے، لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ پاسپورٹ لے کر جائیں، کیا پتہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ کھول دیں۔ جب آپ لوگوں کو کچھ کام مل جاتا ہے نا تو جب وہاں سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے نا تو وہ تنخواہ جو ہے نا آپ لوگ ڈالنے کے لیے نا ایک دکان پہ جیسے منی ٹرانسفر کہہ لیں، اس سے کہہ لیں، کچھ اور بھی ہوتے ہیں کمپنیز جو پاکستان کے اندر پیسے ٹرانسفر کرتی ہیں، آپ اپنا اس میں پاسپورٹ دیتے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر پیسے بھیج دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ لوگوں کو ایک پیپر دیتے ہیں نا وہ پیپر آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پیپر کو بھی ثبوت کے طور پر گنا جاتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی اسپین کے اندر تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، تو پاکستانی کے پاس کرنے سے تنخواہیں کتنی ملتی ہیں اور اسپانش لوگوں کے پاس کام کرنے سے تنخواہیں کتنی ملتی ہیں۔ تو دیکھیں بھائی، پاکستانی جو ہے نا وہ تقریباً 600-700 یورو تک ابھی دیتے ہیں، پہلے تو اس سے بھی کم دیتے تھے، تو جو کہ پاکستان کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ لگا لیں کہ 3-3.5-4 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔
اور اگر آپ لوگ جو ہے نا اسپانش کے پاس کام کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں کی تنخواہ پھر زیادہ آتی ہے. وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے نا وہ تنخواہ دیتے ہیں, اور کچھ تنخواہ ہوتی ہے نا جو وہ آپ کو نا بلیک کے اندر پے کرتے ہیں. تو ادھر بہت زیادہ یہ کام چلتا ہے. تو وہ تقریباً 16, 17, 1800 تک نکل جاتی ہے. اگر جزیروں پہ کام کریں تو وہاں پر 2400 یورو تک بھی تنخواہ نکل جاتی ہے, جو پاکستان کے اندر 8-9 لاکھ روپیہ بنتا ہے. آپ لوگ 3 چیزیں سمجھ لیں کہ جب آپ اسپین میں آتے ہیں نا, سب سے پہلے پدرونامنتو, دوسرے نمبر پہ کام, اور تیسرے نمبر پہ پیپروں کا پروسیس. یہ 3 چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. ان کے اوپر غلطی بالکل بھی مت کریں, اپنا ٹائم ویسٹ بالکل مت کریں. جب یہاں پہ آئیں تو آتے ہی اپنی پدرونامنتو جو میں نے آپ کو بولا ہے وہ کروائیں. وہ کروانے کے بعد کوشش کریں کہ اسپانش لوگوں کے ساتھ کام کریں. اگر آپ لوگوں کا کوئی فیملی ممبر آگے ہونا تو وہ آپ لوگوں کو اچھا بینیفٹ دے سکتا ہے, گھر کے حوالے سے بھی اور کام کے حوالے سے بھی, ٹھیک ہے. تو اگر وہ اچھا بینیفٹ دے دے تو آپ کی تنخواہ جو 1000 یورو تک لگ سکتی ہے, وہ تقریباً پاکستانی جو ہے نا وہ 5-6 لاکھ روپیہ بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جن کے پاس ڈاکومنٹ ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے ان کی تنخواہ جو گورنمنٹ کے مطابق پہلے ویڈیو کے اندر میں نے بتائی تھی کہ وہ 1200 سے لے کے جو ہے نا 1300 یورو تک بتائی جاتی ہے. تو لیکن اس سے زیادہ بھی لوگ لیتے ہیں, کیونکہ یہ تو وہ تنخواہ ہے جو گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا ایکسٹرا کام مطلب اوور ٹائم لگانے کے بعد جو لوگ ہیں نا وہ 1800-1900 یورو تک بھی نکالتے ہیں. اور 18 یا 1900 تنخواہ لینے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی, آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ بنانے کے پڑیں گے, آپ لوگوں کو یہاں پہ زبان سیکھنی پڑے گی. تو یہ کام کے حالات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو غلطیاں جو آپ نے یہاں پہ نہیں کرنی, سب سے پہلے غلطی میری بھی تھی کہ جو میں نے پدرونامنتو اپنی جو نا لیٹ کروائی تھی گھر کے اندر, آج وہ ہمیشہ اپنے ٹائم پر کروائیں, ٹھیک ہے. جیسے ہی آئیں کوشش کریں کہ اس کا اپائنٹمنٹ لینے کے بعد اپنی پدرونامنتو کروا دیں. اس کے بعد نمبر 2 غلطی یہ نہ کریں کہ آپ لوگ جب یہاں پہ آئیں اور اس کے بعد اپنی پدرونامنتو کروانے کے بعد آپ لوگ جو ہے نا کسی اور ملک میں چلے جائیں تنخواہ اچھی دے کے. تو اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ رسک ہوتا ہے, بہت زیادہ اس رسک کو لے کے نا پیپر میں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اپنی پدرون کروانے کے بعد نا یہاں پہ رہیں, اور ہر 3 مہینے بعد اپنا پاسپورٹ لے کے ایک آفس ہوتا ہے پدرون رینیو کروانے کا, وہاں پر جائیں اور اپنی پدرون رینیو کروائیں. اور کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں, اور وہاں سے جو پیسے ملے وہ پاکستان کے اندر جب آپ لوگ بھیجتے ہیں نا منی گرام سے, تو وہ آپ لوگوں کو نا ایک پیپر دیتے ہیں. اس پیپر کو آپ لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ لوگوں کے ثبوت کے طور پر گنے جاتے ہیں. پدرونامنتو کے اوپر یاد رکھیں کہ ڈاکٹری کارڈ بھی بنتا ہے, اور پدرونامنتو کے اوپر جو ہے نا بینک کارڈ بھی بنتا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کی انفارمیشن دے رہا ہوں جو کہ اسپین میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, جو آپ کا پہلا سٹیپ ہے, ٹھیک ہے نا. کام تو ہے نمبر 2 سٹیپ کے اوپر, کام بھی مل جاتا ہے آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا. تو ان چیزوں کو بہت زیادہ ذہن میں رکھیں. اور تیسرے نمبر پہ کہ جو اپنے ثبوت ہے نا وہ پاکستان میں جو آپ لوگوں نے پیسے بھیجے ہیں, جو آپ کا ڈاکٹری کارڈ ہے, ان کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں. یہ بہت زیادہ قیمتی اثاثے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں کے پیپر بننے ہوتے ہیں. اچھا جی, بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی وہاں پر جانے کے بعد کام ملتے کون کون سے ہیں, کیا پیپروں کے بغیر کام ملتا ہے یا نہیں ملتا, صرف پیپروں کے اوپر کام ملتا ہے. تو انہیں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کام آپ لوگوں کو بغیر پیپروں پہ بھی مل جاتا ہے اور پیپروں پہ بھی مل جاتا ہے. اسپین کے اندر جو ہے نا کام جو ہے نا وہ تقریباً اویلیبل ہوتا ہے, ہر کسی کے پاس مل جاتا ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کام جو گوروں کے پاس جو اچھی تنخواہ والا کام ہے نا وہ آپ لوگوں کو پیپروں کے بعد ملتا ہے. تو ابھی بات کرتا ہوں کہ کام ہوتے کون سا. یہ تو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھ لیا ہے کہ بھئی کام ہوتے ہیں یہاں پہ, آپ لوگوں کے پاس پیپر ہو یا نہ ہو کام آپ لوگوں کو اویلیبل ہوگا. ابھی کام ہوگا کون سا. اگر تو آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو اپنا ڈرائیونگ لائسنس کلیئر کر کے آئیں. سب سے اہم بات ہے, آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا, کیونکہ وہ آپ کا چینج تو نہیں ہوگا لیکن اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ آپ کے نا لائسنس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے. جب آپ لوگ لائسنس یہاں پہ کلیئر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ایکسپیرینس پاکستان کا بھی ڈال دیا جاتا ہے. تو آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو ایزیلی جاب مل جاتا ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس بہت زیادہ پرانا ہے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ ریسیو ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے نا ڈرائیوری لائسنس کلیئر کرنے کے بعد یہ کام کریں. ادروائز بغیر ڈرائیوری لائسنس کے یہ کام بالکل مت کریں, اس کے اوپر 6 مہینے کی سزا ہے, ٹھیک ہے.
اگر آپ لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے اور آپ لوگ گاڑی چلا رہے ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ لوگوں کے جب ڈاکومنٹ اپلائی ہوں گے نا، تو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے۔ یہ بھی ایک غلطی ہے جو آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنی۔ تو جو بھائی دبئی میں ہے نا یا سعودی عرب میں، جن کے پاس بڑے ٹرکس کے جو ہوتے ہیں لائسنس ہوتے ہیں، تو وہ اپنا لائسنس جو ہے نا یہاں پر لے کر آئیں، تو اپنا لائسنس کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ وہاں پہ اپنا پرانا ڈلوا لیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ ان کا لائسنس چینج ہو جائے گا۔ لائسنس چینج نہ ہوا ان کا ایکسپیرینس ضرور جو ہے نا وہ ڈل جائے گا کہ یہ ٹرک ڈرائیور ہے یا یہ کوئی ٹرالا ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا وہ کارڈ جو ہے نا وہ 6 مہینے تک تو چلتا ہے۔ تو یہ کام ہے جو پیپروں کے اوپر ہوں گے، بغیر پیپروں کے نہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی بغیر پیپروں کے اوپر کون سے کام ملتے ہیں؟ بغیر پیپروں کے اندر جو ہے نا اسپین کے اندر جو بغیر پیپروں کے کام ہے نا وہ صرف کباب کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر، اور اس کے بعد ہے ڈلیوری کے اوپر۔ آپ لوگ اگر ڈلیوری کا کام جانتے ہیں نا، گوگل میپ وغیرہ چلانا جانتے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آئی ڈی وغیرہ سیل کر دیتے ہیں، تو ڈلیوری کا، اس کے بعد کباب کا کام جو زیادہ تر موسٹ پاپولر کام ہے پاکستانیوں کے ادھر، مطلب ریسٹورنٹ کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو ہوتے ہیں نا واشنگ مشینیں، ان کے اوپر کام ہوتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی جو بیڈ شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ان کے تکیے ہوتے ہیں، ان کی دھلائی کا کام ہوتا ہے، مشینوں کے کام ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے مشینیں لگی ہوتی ہیں، ان کے پاس کھڑا تو ہونا ہوتا ہے نا، تو یہ کام مل جاتے ہیں۔ جدھر آپ لوگوں کا کوئی جیک اچھا لگ جائے نا، کوئی آپ لوگوں کو اچھی فیسلٹی مل جائے، تو بغیر پیپروں کے اگر آپ لوگوں کو کوئی ایکسیپٹ کر لے تو کام اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جو نارمل کام ہے، جو ریگولر کام ہے، میں نے وہی بتایا ہے، ڈلیوری کا کام، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ جو واشنگ مشینوں کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہنر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہونا، ٹھیک ہے؟ ہنر آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ سب سے نا اوپر گنا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ ویلڈنگ کا کام جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگ اگر سلائی مشین کا کام جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس ٹرک کا لائسنس ہے، اس کے بعد آپ لوگ کسی ٹیکنیکل مشین کے کاریگر ہیں، تو ان حضرات کے لیے تو یہاں پہ بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ پیپروں کے بعد، پیپروں سے پہلے بھی بہت زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ بجلی کے کام کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کنسٹرکشن کے کام کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ لوگ اچھے پیسے کماتے ہیں۔ ہماری پاکستانی کمیونٹی بھی اس میں بہت زیادہ انوالو ہے کہ وہ جو ہے نا تقریباً کنسٹرکشن کا کام بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو نا یہاں پہ آنے کے بعد کوئی اتنا بڑا نا مسئلہ نہیں ہوتا، چاہے وہ پیپروں کے بغیر ہوتی ہیں، تو جو نا انہیں مل جاتا ہے یہ کام۔ یہ جو کام ہے نا، یہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، یہ تو موٹے موٹے کام ہے، ٹھیک ہے، جو مطلب میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ پاکستانیوں کی یہاں پہ بہت زیادہ کمیونٹی، جیسے بارسلونا کے اندر، میڈرڈ کے اندر، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ شہروں کے اندر۔ یہ تو بڑے شہر ہیں جو میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ سب سے زیادہ پاکستانی پائے جاتے ہیں۔ تو صرف یہ وہ کام بتا رہا ہوں جو میرے تک مطلب میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا اسپین ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ بھی لوگ کام کرتے ہی ہوں گے بغیر پیپروں کے بھی اور پیپروں کے اوپر بھی۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو کلیئر کر لینی چاہیے کہ بھئی اس چیز کا ایشو نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس پیپر ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کو یہاں پہ کام مل جاتا ہے۔ اچھا، تو اگلا سٹیپ ہے جی ویزا کیسے لیں؟ بہت زیادہ لوگوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بھئی ہمیں کون سا ویزا لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو دبئی والے لوگ ہیں، عرب ممالک والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی بہت زیادہ یہ ریکوائرمنٹ تھی، تو انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جن ملکوں کے ویزے جو ہے نا لگ رہے ہیں ان کے اندر سویڈن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہنگری ہے، جرمنی ہے، اس کے بعد آئرلینڈ ہے۔ ان کے ویزے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک نمبر بھی اسکرین پر اس وقت مینشن کر رہا ہوں، آپ وہاں سے جا کے تمام تر تفصیلات لے سکتے ہیں۔ حالانکہ بعض دفعہ ایسے یوٹیوبر ہوتے ہیں جو صرف منہ تک کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آگے جو ہے نا کسی کا کانٹیکٹ نہیں دیتے کہ جس سے بندہ مزید انفارمیشن کر سکے۔ تو میں آپ لوگوں کی اس بارے میں مدد کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو اسکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے نا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا آفیشیل نمبر ہے، یہ آپ کو تمام تر تفصیلات دے دیں گے کہ یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ اچھا، جو مزید ویزے کی تفصیلات ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا، سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جتنی بھی مدد ممکن ہو سکے وہ میں کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور آپ لوگوں کی مدد کروں گا بھی۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ کس ملک میں انٹرسٹڈ ہیں، تو اس حساب سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو تیار کر دوں گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے ہماری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو آپ لوگ جا کے ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جو پہلی پیپر کی اور جو اس ملک کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا
آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا، اگر آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے آگے آنے کے لیے اسپین کے بارے میں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ریالٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایجنٹوں کے اوپر نا آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں ایجنٹوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور اپنے پیسے بھی جو ہے نا وہ مروا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ خود اپنے طریقہ کار سے یہ کریں۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا، پھر ایسے لوگوں کو انتخاب کریں جو واقعی اس فیلڈ کو جانتے ہوں، تاکہ جو آپ لوگ اس ویزے کے اوپر پیسہ لگائیں یا جو اس رستے کے اوپر پیسہ لگائیں وہ آپ کا پیسہ ضائع نہ جائیں۔ اور جو آپ لوگوں میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی ایک ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ خود جو ہے نا ان کی انفارمیشن جو ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر چیک کر لیا کریں کہ کون سا ویزا کیسے اپلائی ہو رہا ہے۔ اس کا تمام تر پروسیس گوگل سے بھی سمجھ آ جاتا ہے، ان کی آفیشیلی ویب سائٹ سے بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ اور پھر بھی اگر نہ آتا ہو تو پھر ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو واقعی ہی اس کام کو جانتے ہوں اور ٹھیک طریقے سے کرتے ہوں۔ اور آخری بات آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ لیگل رستے کا انتخاب کریں، 2 نمبر رستوں کے اوپر مت جائیں، ایجنٹوں کی باتوں میں مت آئیں۔ جو لوگ آپ کو لیبیا سے اور یا کسی اور ملک کا جانسا دے کر یہاں پر لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اصل میں لے کر نہیں آتے، وہ رستے میں جو ہے نا آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ بہت زیادہ بارڈر کراس کرتے ہیں، پھر آپ کے فنگر ہو جاتے ہیں، وہ فنگر اگلے ملکوں میں مسئلے بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پیپروں کے اندر نا رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ آج کے لیے ہماری ویڈیو اتنی ہے جتنی میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہوئی ہے۔ آپ فی الحال صرف اسی پر عمل کر لیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آپ لوگوں نے آگے کا پلان رکھا ہوا ہے یا کسی بھی یورپ کنٹری کا پلان رکھا ہوا ہے، تو ابھی جو میری نیکسٹ ویڈیو ہے وہ میں جرمنی کے بارے میں بتاؤں گا اور اس تمام ممالک کے بارے میں بتاؤں گا جن کے ویزے جو ہے نا ابھی لگ رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے اور آپ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کے ویزے کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے لگتا ہے اور اس کے لیے کون سی شرائط ہوتی ہیں، یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی بتاؤں گا جو ہمارے حضرات جو دبئی کے اندر ہیں اور سعودی عرب کے اندر ہیں اور جو عرب ممالک کے اندر ہیں جو آگے آنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے کون سا ویزا ہوتا ہے جو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو جو انفارمیشن والی ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ابھی ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔